السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اگر آج آپ اس ویڈیو کو اس لیے کلک کر چکے ہیں کہ آپ اس سے وضو کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو دیکھیں، جو ہم لفظ بولتے ہیں نا اکثر وضو، یہ وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے وضو۔ اس طرح اس لفظ کو بولنا ہے آپ نے، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم دن بھر میں اس کو کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور بھی بہت قسم کے اس کی جو ہے فضیلت والے اس میں عمل پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم وضو کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ پر ایک ایسی بات بتاؤں گی جس کو کر کے، ایسا عمل بتاؤں گی اس وضو کے ہی ذریعے کہ جس کو کر کے آپ کیا ہے اپنے ہر گناہ سے جو بالکل پاک صاف ہو سکتے ہیں، اس طرح جیسے بچہ ماں کی گود سے نکلا ہو۔ سب سے پہلے کیا ہے وضو کا طریقہ۔ دیکھیں، وضو کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ اب دیکھیں، میں آپ کو ذرا شارٹ کٹ بتاتی ہوں، پھر اس کی ذرا تفصیل بتاؤں گی کہ پہلے بتایا گیا کہ آپ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، یعنی ہاتھ دھوتے ہیں نا پہلے، تو آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں یا پانی گرم یا ٹھنڈا نہیں ہے، پھر کیا کریں، آپ سونگھ کر دیکھ لیں۔ ناک میں ہم جب چڑھاتے ہیں تو آپ سونگھ کر دیکھ لیں کہ بدبودار تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے منہ میں ڈالنا ہے، اور اگر کیا ہے ہم منہ میں ڈالتے ہیں کہ بد ذائقہ تو نہیں، جب بد ذائقہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو اپنے منہ کے اوپر بہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو ہے ہم طریقہ اپناتے ہیں، تو کس طرح کتنی خوبصورت ترتیب ہمیں دی گئی ہے وضو کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، ہم اکثر وضو میں جو لوگ مسواک کا جو ہے بالکل اہتمام کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک فضیلت والا عمل ہے، مطلب کہ لولا ان اشق الامتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ آپ لوگ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ مسواک کریں۔ مسواک ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ ہدایت دوں گی کہ وہ ذرا اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ کہنا ہے۔ وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر پڑھے ہوتے ہیں، تو نہیں، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو بسم اللہ، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، اس کے بعد اپنے کولی کرنی ہے اچھے سے، یا آپ پہلے ناک میں پانی بہا لیں یا کولی کر لیں، تو پھر ناک میں اپنے اچھے طریقے سے 3 دفعہ پانی بہانا ہے، اور دیکھیں 3 دفعہ آپ ناک میں پانی لے گئے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے منہ کو اچھے سے جو ہے وہ 3 دفعہ اس پر پانی بہانا ہے۔ پھر جو کان ہے نا آپ کا کان، اس میں آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے باہر سے بھی اپنے کان کو پانی کے ساتھ تر کرنا ہے، اور اندر سے بھی جو شہادت کی انگلی ہے آپ نے وہ اندر سے استعمال کرنی ہے، اور جو باہر والے حصے کے لیے آپ نے اپنا انگوٹھا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا ہے، جہاں سے مسح شروع ہوتا ہے اپنی پیشانی سے گدی تک، اور گدی سے واپس آپ نے ہاتھ جو ہے وہ پیشانی تک لے کر آنا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے بال خراب ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں، آپ کے بال خراب ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا خاص ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جب مسح کر لیا تو مسح کرنے کے بعد اپنی جو بازو ہیں ان کو کوہنیوں تک دھونا ہے، اچھے سے مل کے آپ نے اپنے جو ہے وہ بازوؤں کو دھونا ہے۔ اور اگر آپ اپنی دیکھیں سفیدی وغیرہ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا ہے آپ اس سے اوپر بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل ذرا میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ سفیدی کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے جو پاؤں ہیں ان کو ٹخنوں تک آپ دھو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے وضو کی فضیلت کی۔ تو وضو جو ہے بہت فضیلت والا عمل ہے، اس کی میں حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مطلب کہ ہمارے بعد جو آپ کی امت ہوگی تو روز قیامت جب وہ آئے گی تو آپ ان کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں دن بھر تو کیا ہے جس جگہ سے وہ وضو کرتے ہیں وہ جگہ ان کی جو ہے وہ چمکتی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی نور ہوگا اس جگہ پر، ٹھیک ہے، تو ضیان یعنی روشنی ہوگی، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری امت آ رہی ہے۔ اور جس جگہ پر جہاں تک وہ وضو کرتے رہے وہاں تک ان کو سونے کے گہنے بھی پہنائے جائیں گے۔ دیکھیں یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہتا ہے، جس سے میں نے آپ کو بیک بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے، تو ہم سفیدی کو اس طرح ہی بڑھا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب ٹخنوں تک دھوتے ہیں اپنے کوہنیوں تک اپنے بازوؤں کو دھوتے ہیں تو آپ اوپر بھی لے کر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اوپر لے جائیں تو آپ کو جو گہنے ہیں وہاں تک جنتی گہنے آپ کو پہنائے جائیں گے۔ دیکھیں کتنی یہ فضیلت ہے۔ اور ایک اور جو فضیلت میں آپ سب کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جو ہیں اچھے سے وضو کرتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 نفل جو رکعت ادا کرتے ہیں تو ان کے دن بھر کے جو تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دیتے
ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ تمام ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی وسوسہ نہ آئے تو آپ وہ وضو کے 2 نفل جو ہے آپ جب حاجت کے جس طرح سے بھی ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو وضو کی فضیلت دیکھیں یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے، اس کے درمیان میں آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں، جب آپ دوسرا وضو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم مٹی جو ہے چیزوں سے جھاڑتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں آپ کے سارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وضو کی فضیلت آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ کتنی زیادہ ہے، اور ابھی میں ذرا تفصیل میں آپ کو نہیں بتا چکی کیونکہ آج میرا ذرا مطالعہ نہیں تھا، لیکن وضو کے بارے میں تو ہم اپنے پاس سے بھی جو ہے تیاری نہ بھی ہو تو ہمیں الحمدللہ اتنا ہوتا ہے نالج کہ ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس یہ نالج نہیں پہنچتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ مطالعہ نہیں بھی ہے لیکن لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ وضو کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور کس طرح سے۔ اب دیکھیں وضو کی فضیلت ایک اور بھی بہت اچھی ہے کہ اکثر لوگوں کو زکام لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنی ناک میں پانی نرم ہڈی تک لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے شفا کا باعث ہے کہ ہمیں زکام، نزلہ، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں ہم سے دور رہتی ہیں۔ اور دیکھیں ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم سے جو بہت سی بیماریاں ہیں وہ دور بھی ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں آپ خود ہی آپ دیکھ لیں کہ وضو کی کس قدر فضیلت ہے، تو پھر نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اب میں نے کہا تھا آپ کو کہ لاسٹ پہ یعنی کہ آپ کو بتاؤں گی میں اس کے بارے میں کہ جو وضو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں جب دن بھر میں آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر قسم کی جو گناہ وغیرہ ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو لاسٹ پہ یہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ جو 2 نفل والے رکعات کی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو تمام گناہ ہیں وہ بھی معاف ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو وضو کا یہ عمل دیکھیں میں نے آپ سب کے سامنے ایکسپلین کیا۔ اب کیا ہے کہ آپ لوگ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھے ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کو پابندی سے ذرا ادا کریں، کیونکہ دیکھیں اتنا خوبصورت ایک وضو کا جو سسٹم ہے جب ہم کرتے ہیں اپنے اعضاء پر تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر قسم کی تکلیف، تنگ دستی، ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹاپک سے اور بھی مزید رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ عمل جو ہے وہ عمل سے ہی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو آپ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی قبر کی تیاری کریں کیونکہ سیاہ قبر ہر روز تینوں واجہ مارے، تنہائی دا گرہا میں ایہو پکارے۔ تو جب قبر ہمیں یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں تو پھر اس طرح سے وضو کر کے نیک عمل کر کے کیا ہے ہم اپنی قبر کے اندر روشنی لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ تنہا ہے تو تلاوت قرآن مجید کر کے اس کے ساتھ ہم اپنا سامان لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ دولت وغیرہ تو ہماری وہاں پر جانی نہیں ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور اس طرح کا ہی وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، شکریہ۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور جتنا ہو سکتے ہیں اس سے دین کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ اور ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں کیونکہ اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔